کہ درود اگر آپ اسے کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی فوائد ہیں. یہ روایت اور روایت بیان کرنا ہے. یہ روایت بھی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا خداوند متعال اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام اب دیکھیں ہماری گفتگو ہے درود کے اوپر. ٹھیک ہے. درود کے پڑھنے کے فوائد بیان ہوں گے کہ درود کے فوائد کتنے ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے. پیغمبر کی روایتیں دیگر مختلف معصومین کی روایتیں ہیں. میں ابھی آج درود کے فوائد بیان کروں گا شروع میں, اور دو واقعات بھی ہیں کہ جو درود پڑھنے کے کیا فائدہ ہوا, درود پڑھا تو اس کا فائدہ کیا ملا, کیونکہ آج کی دنیا یہ تھی مولانا فائدہ کیا ہے. تو تاریخ نے بہت سے علماء نے اس کے واقعات بھی لکھے ہیں. اور درود کی جو ایک منت ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے خود ایران کے اندر ایک بہت بڑے ممبری ہیں آغا فرازات نام ہے ان کا. فرازات تہران کا ایک شہر ہے میرا خیال, اس کے نام سے غالباً ہے, نام ان کا کچھ اور ہے لیکن مشہور فرازات کے نام سے. انہوں نے بات ممبر سے بیان کی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی مشکل میں آئے تو 3 منتیں مانیں. جب کبھی کسی مشکل میں پریشانی میں آئے تو 3 منتیں آپ مانیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ حدیث قصہ پڑھیں. منت مانے کہ میں حدیث قصہ پڑھوں گا. منت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر یا زبان سے یا دل سے گزارنا ضروری ہے. اس کو منت مان لیں, اور حدیث قصہ کی منت مان لیں کہ میں یا ایک دفعہ پڑھوں یا جتنی دفعہ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو خود ایک ایرانی نے بھی ہمیں ایک اور یہ قصہ بتایا تھا کہ 2 منتیں اور انہوں نے بتائی تھیں. ساتھ حدیث قصہ ذکر آیا تو وہ بھی, کیونکہ وہ بھی زبانی ہے, اذکار ہے, زبان سے زیادہ ہوگی تو اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں. ایک حدیث قصہ انہوں نے 3 منتوں میں بتائیں جس میں ایک حدیث قصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری منت انہوں نے بتائی فرازات نے. ایک حدیث قصہ کہ آپ منت مانیں چاہے 1 مرتبہ 10 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ سکیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں حدیث قصہ کی تلاوت کروں. دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ ایک بکرا ذبح کریں, امام زمانہ کی نظر کریں, خون بہائیں, کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ خون بہانا چاہیے, جانور کا خون بہا, یعنی آپ منت مانیں کہ میری پریشانی دور ہوگی تو میں ایک بکرا ذبح کرواؤں گی. تیسری منت انہوں نے بتایا کہ 14,000 مرتبہ درود پڑھیں. یعنی اجتماعی طور پر آپ یہ منت مانیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں اجتماعی طور پہ 14 افراد کو بلا کہ ہر فرد جو ہے وہ ایک 10 تسبیح پڑھے. یعنی 14,000 مرتبہ کا مطلب سمجھے ہر معصوم کی 10 تسبیحیں, ہزار ہو جائیں گی تو ہر معصوم کی 10 تسبیحیں, یوں سمجھ لیں. تو 14,000 مرتبہ درود کی بھی منت لوگ مانتے ہیں. بعض اوقات لوگ خالی منت درود کی مانتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں 14,000 درود پڑھوں گا, یا گھر میں سب افراد سے پڑھوائیں گے بیٹھ کر کہ سب مل کے یہ کام ہو گیا تو یہ درود, یعنی یہ منت ہے. یعنی درود کا دیکھیں اتنا باقاعدہ صلوات تو پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ صلوات کے کتنے فوائد بیان کیے ہیں. خیر, اور جو ایک منت اور بتائی گئی تھی جناب زہرا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حدیث قصہ کے حوالے سے کہ اگر آپ منت مانیں کہ میرا کام ہوگا تو میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی اور جناب زہرا کو ہدیہ کروں. کوئی بھی کام اگر مشکل میں آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو منت مانے کہ میں 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھوں گی اور جناب زہرا کو ہدیہ کروں گی. اور ایک منت اس کے ساتھ ہے کہ ام البنین کو تسبیح پڑھوں گی. یہ الگ سے منت ہے, حدیث قصہ کی الگ ہے, یہ الگ ہے کہ کوئی بھی مشکل پہ جائے تو میں درود کی تسبیح پڑھوں گی. اس میں بھی دیکھیں درود سے ذکر آیا کہ درود کی تسبیح پڑھ کے ام البنین کو ہدیہ کروں گی. تو یہ 2 منتیں الگ سے ہیں. 3 منتیں وہ ہو گئیں, یعنی 5 کا ذکر ہے جس میں آپ دیکھیں حدیث قصہ کا ذکر بھی آ گیا, درود کا ذکر بھی آیا, اور 14,000 فرد درود کا ذکر آیا, اور پہلی منت میں جو ہے وہ بکرا ذبح کرنے کا کہ اگر کوئی مشکل ہو تو بکرا. تو اس طرح یہ 2 منتیں الگ الگ ہیں. مشہور ہے کہ اگر انسان اس چیزوں کو, یعنی انسان پریشان ہو, کوئی مشکل ہو تو اس طرح کی منتیں مانے. درود کی منت بھی مان سکتا ہے, خالی درود کی مانے کہ میں مثلا 5 درود پڑھوں گی ام البنین کو ہدیہ کروں, 40 درود پڑھوں گی, یہ میرا کام ہو گیا, ام البنین میرا یہ کام ہو گیا, میں 40 منت مانتی ہوں کہ 40 تسبیح درود کی ام البنین کو ہدیہ کروں, یہ بھی ہے. یا 40 مرتبہ حدیث قصہ پڑھ کر جناب زہرا کو ہدیہ کروں گی, اس طرح. یا کوئی 14,000 دفعہ کا عمل ہے تو 14,000 دفعہ عمل کراؤں درود کا. تو اب پیغمبر کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, جس میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود کے حوالے سے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھے گا, خداوند 1 مرتبہ میرے پر درود بھیجے گا, خدا اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا, خدا اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. قیامت کے دن, تیسرا نقطہ, قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. اور جو شخص
جمعے کی رات یا جمعے کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن آج کی تسبیح بھی درود کی تسبیح خود روایت میں بھی ہے. جو شخص یعنی جمعے کی رات یا جمعے کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا, خداوند متعال 100 حاجتیں پوری, اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں آخرت اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی ہوں گی. 100 مرتبہ اگر شب جمعہ ایک تسبیح پڑھے درود کی یا جمعے کے دن پڑھے گا تو خداوند متعال اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا, جن میں سے 70 حاجتیں جو ہیں وہ آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں جو ہیں اس کی دنیا کی پوری ہوں گی. اب آتے ہیں درود کے. پہلے میں فوائد بیان کر دوں کہ درود کے جو فوائد لکھے گئے ہیں اور جو بیان کیے گئے. نمبر 1, آپ دیکھیں اس روایت کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی 7 نکات تھے اس روایت میں جو پیغمبر کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں درود پڑھنے کے فوائد بیان کیے گئے. اب یہ مختلف روایتوں میں ہے, پیغمبر معصومین سے روایتیں ہیں درود پڑھنے کے فوائد. اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, اب اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, ایک واقعے سے مربوط ہے یہ واقعہ. یہاں پر اس واقعے کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں, میں پہلا تمام نکات بیان کر دوں پھر 2 واقعات بیان کر دوں گا. لیکن یہ والا جو نقطہ ہے کہ اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے گا, اللہ اسے خدا بغیر کسی زحمت و مشقت کے روزی عطا کرے گا, یہ 2 جملے شروع کے جو ہیں وہ ایک واقعے سے مربوط ہیں جو میں باتیں بیان کروں گا. تو یہ دو فوائد ہو گئے کہ پروردگار عالم جو ہے اس کی روزی میں اضافہ کرے گا, خدا اسے بغیر کسی زحمت و مشقت کے روزی عطا کرے گا, جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنتا ہے, قیامت کے دن کی پیاس کا بجھانے کا سبب ہے. یہ درود اگر انسان پڑھے گا تو یہ فوائد اس سے حاصل ہوں گے. درود پڑھنے والا حوض کوثر سے سیراب ہوگا, قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا, موت کی آسانی ہو جائے گی. جب روح نکلتے وقت جو مشکل ہوتی ہے اگر انسان کثرت سے درود پڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ موت اس کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی, موت کے وقت آسانی ہو جائے گی. قبر میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا, جو ہم سنتے ہیں کہ قبر میں اتنا عذاب ہوگا, جو روایتوں میں بھی ہے کہ انسان اگر خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قبر میں عذاب ہوگا. تو یہ درود دیکھیں کہاں آپ کی مدد کرے گا. یہ درود جو ہے آل محمد پہ درود جو بھیجیں گے کہ یہ کہاں آپ کی مدد کرے گا. اور یہ دیکھیے گا کہ وہی مشکلات دیکھیں, قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, قبر کا ذکر ہو رہا ہے, موت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ غور سے ان روایت کو اگر ہم تھوڑا سا غور بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ جہنم کا ذکر ہوا. یعنی اگر آپ دیکھتی جائیں تو اس پہ غور کریں کہ خدا ائمہ معصومین علیہ السلام نے درود کے فوائد کا جو فائدہ بیان کیا ہے وہ کہاں بیان کیا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس میں سخت روایت میں آئے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ سختی ہے. جہنم بہت زیادہ سخت, 2 قیامت بہت زیادہ سخت. خود سورہ حج کی آیت آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن سورہ حج میں جو قیامت کا منظر شروع کی آیتوں میں ہے کہ اس وقت کیا ہولناک منظر ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی. اور جو بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے اندر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, قیامت کے اندر جو ہے باپ نہ اولاد کو پوچھے گا, اولاد نہ باپ کو پوچھے گی, شوہر نہ بیوی کو پوچھے گا, بیوی نہ شوہر کو پوچھے گی. ایسے ہولناک منظر ہوں گے وہاں پر کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانیں گے, بلکہ سب اپنی اپنی نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے کہ ہمیں نیکی مل جائے. تو آپ دیکھیے یعنی جہنم 1, قیامت 2, پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکی 3, قیامت کی پیاس 4, موت 5, قبر کا عذاب. یہ آپ دیکھتے جائیے یعنی تمام کے تمام وہ مراحل سخت ترین مراحل ہیں. یعنی آپ اگر غور کریں روایت کے اندر, موارد کے اندر کہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے کہ درود کا فائدہ تمہیں کہاں ملے گا, میں وہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں لیکن شفاعت آ رہی ہے اس میں. یعنی پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان تمام وہ موارد کو دیکھیے گا کہ جیسے محبت اہل بیت میں بھی آیا ہے کہ محبت اہل بیت 7 جو بہت سے یعنی 100 سے زیادہ مقامات ہیں مرنے کے بعد, لیکن 7 وہ مقامات ہیں, سخت ترین مقامات 7 ہیں کہ جہاں اہل بیت کی محبت کام آئے گی. وہ یہی محبت ہے کہ جو درود اہل بیت پہ درود پڑے گا ان کی محبت رکھے گا تو یہی ہے. اب وہاں پر بھی وہی ہے کہ قبر کے اندر ہے, روح نکلتے وقت ہے, سکرات کے وقت ہے مثلا, پھر جو ہے وہ نامہ حمال جب دیا جائے گا, صراط کا ذکر ہے وہاں پر. یہاں پر بھی دیکھیں صراط کا ذکر آ گیا. جو پچھلے رات میں ایک فائدہ بیان کیا گیا کہ ایک سے صراط سے گزرے گا تو ایک حور دی جائے گی. تو آپ دیکھیں یعنی تمام کے تمام پہلا یعنی اس چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان تمام مراحل کو کتنے سخت مراحل ہیں.
پہلے ہم اس کی مشکلات کو سمجھیں گے کہ ہاں اتنے سخت مراحل ہیں کہ قیامت کی ہولناکی ہے، قیامت کی دہشت ہے، وحشت ہے، قبر کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، قیامت کی پیاس ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو پہلا کہ جب تک ہم درک نہیں کر لیں گے نا کہ ہاں کتنا مشکل مورد ہے وہ، پھر ہمیں درود کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. پھر ہم درود، اب یہ روایتیں اس وقت آپ کی زیادہ سمجھ میں آئیں گی جب پہلا آپ ان منظروں کو، ان چیزوں کو پہلا سمجھ لیں کہ ہاں وہاں کتنا سخت ہوگا، وہاں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشکلات ہوگی، کتنی پریشانیاں ہوں گی. پہلا انسان ان چیزوں کو درک کر دے، تھوڑا سا بھی درک کرے گا. ذرا سا انسان کا بھی خوف اپنے لیے پریشانی کا، ذرا سا سوچا خدا نہ خاصا کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اگر کوئی اندر ہو تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، باہر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ اگر آگ قریب میں ہو تو کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے. تو سوچے قیامت کی پریشانی، جہنم کی پریشانی. پہلا انسان اگر ان چیزوں کو اگر تصور کر لے کہ یہ کتنی سخت ہیں، پھر انسان دیکھے کہ پروردگار عالم نے، 14 معصوم علیہ السلام نے ان سختیوں سے نمٹنے کے لیے، ان سختیوں سے بچاؤ کے لیے کیا چیز آپ کو عطا کی ہے. اور اس میں جو چیز عطا کی ہے، جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں آپ کی دیگر عبادات ہیں کہ جو آپ کو ان مشکلوں سے نجات دلائیں گی، وہاں ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ گھر بیٹھے میں یا کہیں پر بھی. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، اس روایت کو مکمل کرتے. ایک قصہ یہ فرزاد جس کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، یعنی ان کی بات نقل کی، خود بیان کرتے ہیں ممبر سے. اچھا، ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے. فرزاد کے اگر آپ بہرحال تقریر فارسی میں ہے البتہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی مجلس شروع کرتے ہیں نا تو صلوات کی فضیلت پہ پہلے ایک روایت ضرور پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی مجلس شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ، یعنی ان کا طریقہ کار ہے. اب وہ جتنی بھی انہوں نے بہت مجالس اس طرح پڑھی ہیں جو ہم نے بات سنی ہے. اب وہ حرم میں ایک مرتبہ یہ قصہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں جب یہ طریقہ کار ہے میرا کہ میں مجلس جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے درود کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی مجلس شروع کرتا ہوں. تو کہا کہ کتنی خواتین کا میرے پاس فون آیا ہے کہ آپ نے درود کی فضیلت جو ہمیں بتایا اس کا بہت شکریہ. اب ہم نے پوچھا، بات چیت میں خود بتایا کہ اب ہم کپڑے دھو رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں. اب اس میں درود پڑھنے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سفر میں بیٹھے میں آپ تسبیح درود کی، وہ تو پھر بھی ٹریولنگ ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا آپ کو فرصت ہے. اب گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، کام بھی کرتے جا رہی ہیں، کہا درود بھی پڑھتے جا رہے ہیں. تو کہا کہ آپ نے جو درود کی فضیلت بیان کی کہ اتنا فائدہ ہے، تو ہم نے اس طرح درود پڑھنا شروع کیا اور آپ کی بات کو ہم نے جب سنا اس کے بعد اس طرح عمل کیا تو ہمیں جو اچھی لگی اور فون کر کے بتایا کہ آپ نے جو بات ہمیں بتائی اس پہ ہم نے عمل کیا اور انشاءاللہ ہماری نیکیوں میں پروردگار اضافہ کرے گا. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ عمل ہمیں بتایا کہ اب عام طور پہ کھانا بنانے میں کون درود پڑھتا ہے؟ شاید کوئی درود نہیں پڑھے، لیکن کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اگر درود پڑھا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کھانے بنانے میں لذت درود کی شامل ہو جائے گی، لذت شامل ہو جائے گی، اس کی تاثیر بھی آئے گی. جیسے میں نے پچھلے اتوار کو پچھلے جمعے کو جو آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک ہندو نے دودھ ڈالا تھا تو اس کی تاثیر کیا ہوئی تھی کہ ایک ہندو نے چائے میں دودھ ڈالا تو اس کی تاثیر کیا بنی تھی کہ نماز کی لذت. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کوئی بھی کام گھر کا کر رہی ہیں اور درود پڑھتے جا رہی ہیں ساتھ ساتھ تو کتنا اضافہ. تو یعنی اس پہ کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی یہ وہ درود وہ عمل ہے کہ جس پہ کوئی اتنی مشقت وغیرہ نہیں ہے، کوئی اتنی زحمت نہیں ہے. ایک تو اس کے فائدے ہیں. اب آئیے اس کے فائدے. اچھا، 2 چیزیں جو میں نے شروع میں بیان کر دی وہ ایک واقعے سے مربوط ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو میں 2 واقعات جو سنانے اس میں آپ کو بیان کر دوں گا. اس میں ہے کہ پہلی چیز ترتیب سے میں دوبارہ سے اس کو بیان کر دیتا ہوں. پہلی چیز ہے اس کے رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا. خدا اسے بغیر کسی زحمت اور مشقت کے روزی عطا کرے گا. جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے. قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کا سبب ہے. درود پڑھنے والا حوض کوثر سے سیراب ہوگا. قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا. موت کی آسانی آئے گی، موت کے وقت آسانی ہوگی. قبر میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا. خدا کے علاوہ اس کا ثواب کوئی نہیں دے گا. خدا کے علاوہ اس کا ثواب کوئی نہیں دیتا. اس کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی. پیغمبر اسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد کچھ اور فوائد بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے خدا اسے 72 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ پیغمبر کہتے تھے. اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس وقت تازہ دنیا میں آیا ہو. جو شخص جمعے کے دن میرے اوپر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو خدا
اسی سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ 15واں فائدہ، یہ 15واں فائدہ، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے بدلے ہر حصے، اس کے بدلے میں خدا کیا کرتا ہے، اس کے ہر بدن کے ہر حصے سے نور چمکے گا، پل صراط سے جلدی گزر جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی پل صراط کا ذکر آیا، پہلے بھی پل صراط سے، یعنی آپ صرف بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیے یہ درود ساری کے ساری مشکل جگہوں پہ آپ کے کام آنے والا ہے، ہر مقام پہ کام آنے والا ہے۔ گناہ میں انسان اگر گناہ کا ذکر آ گیا، شفاعت کا ذکر آ گیا، انسان کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کے گناہ پیغمبر کی خدمت میں جب جائے گا، روزے خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو گناہ ہوں گے، تو کون سی چیزیں جو گناہوں کے معاف کرائے گی؟ دنیا میں اگر اس نے آل محمد پہ درود بھیجا ہوگا تو یہ درود آپ کے لیے وہ سہارا بنے گا کہ آپ کے گناہ کے معاف ہو جائیں گے۔ کثرت سے آپ دیکھیں، آپ پہلے ہو سکتا ہے شاید نہیں معلوم ہو، لیکن انسان کو اگر پتہ چل جائے تو انسان کثرت سے اگر درود پڑھے تو اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے یہ فوائد بیان ہو رہے ہیں کہ پورے صراط کی باتیں کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے قیامت کے دن اس کے بدلے اس کے ہر بدن سے، اس کے ہر بدن کا ہر حصہ نور چمکے گا، اور پورے صراط سے جلدی گزر جائے گا اور جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ پس جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، یہ 15 فوائد تھے درود کے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے دوران میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ درود کے حوالے سے 2 واقعات ہیں جو میں، تاکہ آج جو ہے وہ درود کا حصہ جو ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد والے جلسے میں دوسرے اذکار کا ذکر کریں گے کہ اس میں اذکار کو پڑھنے میں کیا فائدہ ہے۔ عارف نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کی اولاد بھی زیادہ تھی، غریب بھی تھا، پریشان تھا، کیا کرے؟ تو اب اس نے سوچا کہ بالآخر کچھ روزی کمانے کے لیے کچھ تو کیا جائے، تو اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک مسجد سے آواز آ رہی ہے، یعنی مجلس ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلام میں مجلس ہو رہی ہے، ایک واعظ ممبر بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو وہ مجلس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور اس واقعے میں دیکھیے جہاں درود کے فوائد بیان ہوں گے وہاں ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ مجلس میں جانے کا فائدہ کیا ہے۔ مجلس انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، مجلس انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے، مجلس انسان میں معرفت حسین کا سبب ہے۔ یہ دیکھتے رہیے گا کہ مجلس میں جانا کتنا انسان کو مفید رہتا ہے۔ یہ شخص مجلس ہو رہی تھی، یہ شخص وہاں جا کر بیٹھ گیا اور اس مجلس میں ذاکر نے درود کے فضائل بیان کیے، اور وہ جو شروع کے 2 فضائل تھے کہ پروردگار عالم جو تھی کہ خدا اس کی روزی، خداوند متعال یہ تھا خدا اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، یہ اس ذاکر نے بیان کیا، اور 2 جملے بیان کیے تھے کہ خدا اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی معصوم کی روایت ہے، اور خدا بغیر کسی زحمت کے مشقت کے اس کو روزی دے گا۔ جب اس نے یہ 2 جملے سنے، اور بھی فوائد تھے لیکن 2 جملے سنے، اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں درود پڑھنا شروع کروں، کیونکہ درود پڑھنے سے روزی ملے گی۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک اور فائدہ جو ہم نے تمام بیان کیا، اس میں ایک فائدہ روزی کا بھی ہے کہ انسان اگر اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہے، معصومین پہ اعتقاد رکھے اور کہ پروردگار جو تو نے کہا ہے اور تیرے معصومین نے جو بات کہی ہے، پیغمبر اسلام نے فضیلت بیان کے ساتھ یہ درود کی، تو میں اس اعتقاد کے ساتھ انسان درود پڑھے تو اس کی مشکل حل ہوگی۔ اس غریب شخص نے اس عالم کی بات پہ اعتقاد رکھا کہ بھائی یہ معصوم کی روایت بیان ہو رہی ہے، اور اس نے کہا کہ درود پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب کچھ 2-4 دن گزرے، 5 دن گزرے، تو کہنے لگا کہ جب میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا وہاں دیکھا کہ ایک پتھر اس سے ٹکرایا، اس کے پیر میں لگا، اور پتھر کے ٹکرانے کے بعد اس نے جب دیکھا زمین پر تو اسے ایسا کچھ لگا کہ یہاں پہ کچھ ہے۔ جب اس نے اس کو کھودا تو پتہ چلا کہ اس میں سونے کے سکے تھے، ایک برتن تھا جس میں سونے کے سکے تھے۔ اچھا، اب اس نے خیال کیا کیا، اس نے کہا تھا، عالم نے تو کہا تھا کہ اللہ آسمان سے روزی دے گا، یہ تو زمین سے ملی ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، کہیں میری کسی کام کی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا تھا آسمان سے روزی دے گا۔ اس نے وہیں چھوڑا اور گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد پھر اپنی زوجہ سے جو ہے ساری ذکر کرنے لگا۔ تو اب اسی اسنا میں جب یہ ذکر کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اپنی بیوی کو ساری باتیں بتا رہا تھا، اس کا پڑوسی یہودی تھا، اور وہ چھت پر بیٹھ کے ساری باتیں ان کی سن رہا تھا کہ اچھا اس خرابے میں گیا، فلاں جگہ گیا، وہاں اس کو جگہ وہاں ہے، وہاں پتھر سے ٹکرایا، اس نے کہا وہاں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک ظرف ہے جس میں سونے کے سکے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا اس سے پہلے کہ یہ پہنچے میں ہی پہنچ جاؤں وہاں پر،
یہ تو اپنی بیوی کو بھی بتا رہا ہے, اس کی بیوی اس کو کیا مشورہ دیتی ہے اس سے پہلے کہ یہ پہنچے. میں پہنچ کر وہاں پر پہنچ گیا, اور وہاں پہ پہنچے, اس نے کھودا اور وہاں سے ظرف وہ برتن اٹھا کے لے آیا. اٹھا کے لا کے جیسے اپنے گھر میں آ کے اس کو کھول کے دیکھا کہ اس میں سانپ اور بچھو. دیکھا یہ کیا, یہ تو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اس میں تو سونے کے سکے ہیں, چاندی اور سونے کے سکے ہیں. اچھا اب اپنی بیوی سے یہودی کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہو, ہمیں اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس کی ساری باتیں سن رہا ہوں. اسے کیا پتہ ہو سکتا ہے, کہہ رہا ہوں اس نے ہم سے بدلا تو نہیں لے رہا کہیں سے, ہمارا دشمن تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں وہاں جاؤں, لالچ میں جاؤں اور وہاں سے جو ہے وہ برتن اٹھاؤں اور یہ سانپ بچھو جو میرے گلے میں آ جائیں, یہ جانور میرے گلے میں آ جائیں. کہا یقیناً اس نے ایسی حرکت کی. اب اس نے کیا کہ اچھا ادھر یہ سوچ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے, وہ ادھر اپنی بیوی سے بات, اور اس کی بیوی اسے کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اب تم جیسا بھی کو عقل مند ہوتا ہے, اللہ نے تمہیں ایک روزی کا سبب فراہم کیا, تمہیں دیا, تم چھوڑ کر آ گئے. اس نے کہا نہیں, اللہ نے کہا تھا آسمان سے روزی آئی, تو یہ تو زمین سے آئی تھی, لیکن انشاءاللہ اللہ آسمان سے دے گا, انشاءاللہ آسمان دے گا. درود پڑھو, کہا انشاءاللہ درود پڑھو, اللہ تمہیں آسمان سے دے گا, درود پڑھو انشاءاللہ. اب اسی اسنا میں اس یہودی نے کہا کہ اب میں اس جانوروں کو کیا کروں, چھت پہ جا کے اس کے صحن میں اس کے روشن اندان جو تھے اس سے جا کے اس کے گھر میں پھینکنے لگا. اچھا اب وہ جو پھینکنے لگا تو اس سے یہ مسلمان تھا, اس نے کہا کہ کوئی چیز ہمارے گھر میں گر رہی, آؤ جل کے چل کے دیکھیں. دوسرے کمرے میں آئے, دیکھا تو چھت سے چیزیں گر رہی تھی, وہ سونے چاندی کے سکے تھے, سونے چاندی کے سکے گر رہے ہیں. تو اب یہ کہنے کا اپنی بیوی سے کہنا, دیکھو اللہ سے میں نے کہا تھا نا درود پڑھ, اللہ دے گا آسمان سے, کہا تھا نا اللہ آسمان سے دے گا, دیکھو آسمان سے. اچھا اب ادھر یہ یہودی جو تھا یہ پریشان ہو گیا کہ میں تو سانپ بچھو سمجھ کے پھینک رہا ہوں, وہ سونا بن کے اس کے گھر میں گر رہا. اس کے بعد جب اس نے یہ راز دیکھا, اس کے بعد اس سے پوچھا, اس نے ساری داستان بیان کی, اور اس کے بعد وہ اس سے یہ معجزہ دیکھ کر, دیکھیں سلوات کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب اس میں آپ دیکھیے نتیجہ کیا ہے, اس واقعے میں وہ مسلمان ہو گیا. اب درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا, ایک اعتقاد کتنا محکم, دوسرا یہ درود پڑھنے کا فائدہ ہے اعتقاد کے اوپر درود پڑھا. پھر اس کے بعد ایک غریب آدمی غنی ہو گیا, اور ایک یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو اب دیکھیے, اور تیسری چیز دیکھیے, اور تیسری بات کہ اس مجلس میں, وہ مجلس میں کہاں گیا تھا, باعث کی کوئی بھی نصیحت کرنے والا تھا. جیسے ہم تو آج کل اس سے کہتے ہیں کہیں بھی اگر مجلس وہاں ممبر کے اوپر وائز ہی ہوتی ہے, نصیحت بھی, ہم مجلس کا نام دیتے ہیں, وہاں مجلس بھی ہوتی ہے, مصائب بھی ہوتے ہیں, نصیحتیں بھی ہوتی ہیں, سب چیز پڑھی جاتی ہے. تو اب اس واقعے میں صرف ہم یہ نہیں دیکھیں, اس واقعے کے اندر ہم یہ کتنے پہلو ہیں, اور اس تمام کے تمام پہلو کس سے مربوط ہیں, درود سے مربوط ہیں. تمام کے تمام پہلو درود سے موجود. اور ایک اس قسم کا واقعہ معجزات علی کی کتاب کا نام ہے معجزات امیر المومنین, اس میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. پھر انشاءاللہ کبھی اس کو بیان کریں گے, ابھی دوسرا واقعہ جو بیان کرنا ہے وہ دوسرا ہے, لیکن بالکل اسی طرح ہی ہے. وہاں پر بھی یہی قصہ ہے کہ وہ درود امیر المومنین نے اس کو جو کہا, اس نے اس پہ عمل کیا, اس کا جو سامان تھا, اس کا جو مال تھا, وہ سانپ اور بچھو بن گیا. بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. کتاب کا نام ہے معجزات امیر المومنین, اس میں آپ کو شروع میں ہی یہ واقعہ مل جائے گا وہاں پر. تو اب آئیے دوسرا واقعہ یہ کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا تھا. حج پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا, راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص, جب ہم دیکھا پہلے مدینے گئے تو اس شخص کو میں نے روضہ رسول پہ دیکھا کہ روضہ رسول کا طواف کر رہا ہے لیکن درود پڑھ رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, آدمی ہو سکتا ہے درود پڑھ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. کہہ رہا میں نے اس کو دیکھا مسلسل طواف کر رہا ہے, درود پڑھا. پھر میں نے اس کو مکہ میں دیکھا, عرفات میں دیکھا. اچھا عرفات میں تو دعا مناجات ہے, گریہ ہے وہاں پر. تو کہا میں نے دیکھا کہ یہ شخص وہاں پہ بھی درود پڑھ رہا ہے, گریہ مناجات کے ساتھ ساتھ درود کثرت سے پڑھ رہا ہے, یعنی جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ درود پڑھ رہا ہے مسلسل. اب بعض اوقات لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, جب کہ کسی کا ایک عمل ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, یا کوئی خاص چیز پڑھ رہا ہے. تو اس طرح اس نے بھی مشاہدہ کیا کہ اس کو میں نے جہاں بھی دیکھا, مدینے میں دیکھا, روضہ رسول پہ دیکھا طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے, مناجات دیکھا, عرفہ میں دیکھا تو یہ, مکہ میں دیکھا, عرفہ کے میدان میں دیکھا تو یہ درود پڑھ رہا ہے. تو پھر آخر اس نے کہا کہ میں نے جا کے اس سے سوال پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا, سارا ماجرا کیا ہے کہ بھائی جہاں روضہ رسول ہے لوگ زیارت پڑھتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ درود پڑھ لیتے. پھر مینا میں نے تمہیں دیکھا, وہاں پہ بھی یہی ہے, گریہ وزاری کی جگہ مینا ہے, عرفات میں دعا ہے, وہاں پہ بھی تم جو اس کے کثرت سے درود پڑھ رہے, تو تم کو میں نے جہاں دیکھا تم کثرت سے مسلسل درود پڑھ رہے تھے, اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنے باپ کے ساتھ پچھلے سال حج پر آ رہا تھا. اب وہ اپنا قصہ بیان کرتا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج پہ آ رہا تھا, راستے میں میرا باپ بیمار ہوا, اور بیمار ہونے کے ساتھ اتنا
ایسا اتنا قریب آیا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا. اور پھر میں نے رات میں دیکھا کہ میرا باپ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا. تو میں سوچنے لگا کہ رات دوسرے لوگ جو آئیں گے، اب جب رات ختم ہوگی دن نمودار ہوگا تو لوگ آئیں گے تو میں رسوا ہو جاؤں گا. کہ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے مجھے جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، نیند آئی، اور میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک نورانی شخصیت آئی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں صاحب قرآن محمد ابن عبداللہ ہوں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام ہوں. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کے بعد اپنا تعارف کرایا. اس کے بعد کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا اور دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو گیا. اب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیا؟ کہا میں تو بہت پریشان تھا کہ میرے والد کا چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا ہے، تو پریشان تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے تو آپ نے رسوائی سے بچا لیا، شرمندگی سے بچا لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارا جو والد تھے، تمہارا باپ جو تھا وہ گناہ تو کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہوا تھا، گناہوں نے اس کو گھیر لیا تھا. کہا لیکن تمہارے باپ کی ایک چیز بہت اچھی تھی کہ وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے مجھے اس وقت مدد کے لیے پکارا، تو میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. اور مدد کے لیے آیا اور آنے کے بعد کیا کیا کہ اس کی یہ درود کا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ چہرہ نورانی ہو گیا اور چمکنے لگا. پھر وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ کھولی تو میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ بالکل اسی طرح جیسے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تھا جیسے پیغمبر نے مجھے بیان کیا تھا. تو یہ دو واقعات بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ دیکھیں کثرت سے انسان اگر درود پڑھے، آل محمد تو درود پڑھے، تو دنیا میں کتنے فوائد ہیں، دنیا آخرت میں کتنے فوائد ہیں، مرنے کے بعد مختلف مقامات جو بیان کیے گئے اس میں کتنے فوائد ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ درود کے فوائد بیان کیے گئے ہیں.